نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کے متعلق کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ سچے دل سے اگر اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہیں مگر ان میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا اصلی اور حقیقی معنی اور مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء دیتے رہے اور اپنی قوم و ملت کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ صالح علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ ادریس علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مأویٰ نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور منت کے حقدار نہیں، اللہ کے سوا کوئی غائب دان نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر اور ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ الغرض اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جسم اطہر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین لہو لہان ہو کی مگر کلمہ نہیں چھوڑا، یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزے مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، صحابہ کرام کا ایمان تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نشان تھا۔
کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ کی رسالت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، اسلام آپ کی رسالت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یوں کہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایمان کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اخوت اور بھائی چارہ کی ضامن، دین اور دنیا کی فلاح و کامیابی کی ضامن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں، خدا خدائی میں یکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی میں یکتا ہے، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں ہو سکتا، خدا پر خدائی ختم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصطفی ختم۔ سب اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کلمہ طیبہ کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔